آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ۔ آداب۔ خبرنامے کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ محترمہ ریکھا گپتا آج سپہر نئی دلی کے مشہور رام لیلا میدان میں دلی کی وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گی۔ اتراکھنڈ کابینہ نے ریاست کے وسائل، ثقافتی ورثے اور شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے اراضی سے متعلق سخت قانون کو منظوری دے دی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر جنوبی افریقہ کے جوہانسبرگ میں G20 وزرائے خارجہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ پڈوچیری حکومت جسمانی اعضاء کا عطیہ دینے والوں کو سرکاری اعزاز سے نوازے گی۔ کرکٹ میں ICC چیمپئنز ٹرافی کے افتتاحی میچ میں کل کراچی میں نیوزی لینڈ نے دفاعی چیمپئن پاکستان کو 60 رن سے ہرا دیا۔ آج دبئی میں بھارت کا سامنا بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اور FIH پرو ہاکی لیگ میں بھونیشور میں مردوں کی بھارتی ٹیم نے عالمی چیمپئن جرمنی کو 1-0 سے شکست دی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ محترمہ ریکھا گپتا آج دلی کی نئی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیں گی۔ کل شام نئی دلی میں BJP قانون ساز پارٹی کی میٹنگ کے بعد نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر ان کے نام کا اعلان کیا گیا۔ انہوں نے راج نواس میں لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ سے ملاقات کی اور نئی حکومت تشکیل دینے کا دعویٰ پیش کیا۔ جناب سکسینہ نے محترمہ گپتا کے دعوے کو قبول کرتے ہوئے انہیں نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے مدعو کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں محترمہ گپتا نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کی ذمہ داری کے ساتھ ان پر بھروسہ کرنے کے لیے BJP کی اعلیٰ قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے دلی کے عوام کی بہبود اور ترقی کے لیے پوری ایمانداری، دیانتداری اور عزم کے ساتھ کام کرنے کا عہد کیا۔ میں بات کرنا چاہوں گی اپنے شیرش نیترتو کا اور آدرنیہ پردھان منتری جی کا، جنہوں نے مجھ جیسی سادھارن پرشٹھ بھومی کی بیٹی کو اتنی بڑی ذمہ داری دے کر کے دیش کی بہنوں کا سمان بڑھایا ہے۔ یہ ہر بہن کے لیے ایک پریرنا دائک کہانی ہو سکتی ہے۔ سادھارن مدھیم ورگیہ پریوار کی بیٹی کو بھی شیرش نیترتو تک جانے کا موقع مل سکتا ہے۔ محترمہ ریکھا گپتا پہلی مرتبہ شالیمار باغ سیٹ سے رکن اسمبلی منتخب ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز 1992 میں دلی یونیورسٹی کے دولت رام کالج میں ABVP سے کیا تھا۔ وہ دلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کی صدر بنی۔ انہوں نے دلی میں BJP مہیلا مورچہ کی جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دیے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ محترمہ ریکھا گپتا کو دلی کے مشہور رام لیلا میدان میں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا جائے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ریکھا گپتا چوتھی خاتون وزیر اعلیٰ اور BJP کی دلی کی دوسری خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ دن میں تقریباً 12:35 پر انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور دیگر رہنما حلف برداری کی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ تقریباً 20 ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور نائب وزرائے اعلیٰ کو بھی اس تقریب میں مدعو کیا گیا ہے۔ دلی پولیس نے لوگوں کی بڑی تعداد کے پیش نظر ایک ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ حلف برداری کی اس تقریب کے دوران ٹریفک کے بندوبست کے تحت مخصوص ڈائیورژنس کیے گئے ہیں اور پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ دلی کی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے محترمہ ریکھا گپتا کے نام کے اعلان کے بعد وزیر داخلہ امت شاہ اور دیگر مرکزی وزراء سمیت BJP کے مختلف رہنماؤں نے انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ انہیں محترمہ ریکھا گپتا پر مکمل بھروسہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دلی میں BJP کی نئی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم نریندر مودی کے عزم سے مطابقت رکھتے ہوئے دلی کو دنیا کی سرکردہ راجدھانیوں میں سے ایک بنانے کے لیے عزم کے ساتھ کام کریں گی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بھی محترمہ گپتا کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ویشنو نے لکھا ہے کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کے تحت دلی میں IT، ماحولیاتی نظام اور ریلویز کے فروغ پر ان کے ساتھ کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ دلی کی سبکدوش وزیر اعلیٰ آتشی اور عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے بھی محترمہ ریکھا گپتا کو نئی وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ وہ انتخابی مہم کے دوران کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کریں گی۔ اتراکھنڈ میں حکام نے اطلاع دی ہے کہ ریاستی کابینہ نے لوگوں کی جانب سے بے تحاشا زمین کی خریداری کی روک تھام کے لیے سخت اراضی قانون کو منظوری دے دی ہے۔ کابینی فیصلے کے بعد وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے ایکس پر کہا کہ کابینہ نے لوگوں کے دیرینہ مطالبے ان کے جذبات کا پوری طرح احترام کرتے ہوئے سخت اراضی قانون کو منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ تاریخی فیصلہ ریاست کے وسائل، ثقافتی ورثے اور شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے گا۔
ساتھ ہی یہ ریاست کے اصل تشخص کو برقرار رکھنے میں اہم رول ادا کرے گا۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ ریاستی حکومت عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے پوری طرح عہد بستہ ہے اور وہ ان کے اعتماد کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچنے دے گی۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ دھامی نے گزشتہ سال ستمبر میں سخت آراضی قانون لانے سے متعلق اپنے ارادے کا اظہار کیا تھا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے جنوبی افریقہ کے جوہانسبرگ کا 2 روزہ دورہ شروع کریں گے، جہاں وہ G20 وزرائے خارجہ کی میٹنگ FMM میں شرکت کریں گے۔ جناب جے شنکر جنوبی افریقہ کے بین الاقوامی تعلقات اور تعاون کے وزیر رونالڈ لامولا کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ G20 FMM میں وزیر خارجہ کی شرکت سے G20 ممالک کے ساتھ بھارت کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا اور اس اہم فورم پر گلوبل ساؤتھ کی آواز بلند ہوگی۔ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے علاوہ توقع ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر کچھ باہمی میٹنگیں بھی کریں گے۔ اور اب خبریں اتر پردیش کے پریاگ راج میں جاری مہا کمبھ سے۔ پریاگ راج میں جاری مہا کمبھ کے دوران پوتر سنگم میں اب تک 56 کروڑ 64 لاکھ سے زیادہ عقیدت مند پوتر ڈبکی لگا چکے ہیں۔ کل شام 6 بجے تک 1 کروڑ 8 لاکھ سے زیادہ عقیدت مندوں نے پوتر جل میں اسنان کیا۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کل رسومات میں شامل ہوئی اور تریوینی سنگم میں پوتر ڈبکی لگائی۔ ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے بھی پوتر اسنان کیا اور کہا کہ پریاگ راج ٹرمینل کو مہا کمبھ کے دوران وسعت دے کر اسے 2 گنا کر دیا گیا ہے تاکہ عقیدت مندوں کی بھاری بھیڑ سے نمٹا جا سکے۔ مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی نے بھی سنگم میں اسنان کیا اور اس کے بعد اظہار کیا کہ بھارت گہری عقیدت اور مالا مال ثقافت کی سرزمین ہے۔ اتر پردیش کانگریس کے صدر اجے رائے، شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سری کانت شندے اور بی جے پی کے رکن اسمبلی تیجسوی سوریا سمیت کئی دیگر شخصیات نے بھی مہا کمبھ تقریبات میں شرکت کی۔ روحانیت اور ثقافت پر منعقد ایک سمپوزیم مہا کمبھ ڈائیلاگ بھارت کے روحانی اور ثقافتی ورثے کا انعقاد کلا کمبھ کمپلیکس پریاگ راج میں کیا گیا۔ مذکورہ سمپوزیم میں تاریخ میں مہا کمبھ کی اہمیت، اس کے حوالہ جات اور اس کی اہمیت کو نمایاں کیا گیا۔ تقریب میں یونیسکو اور الہ آباد یونیورسٹی کے ماہرین تعلیم اور دیگر مندوبین نے شرکت کی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ پروگرام کا افتتاح جنوب ایشیائی خطے کے یونیسکو ڈائریکٹر ٹم کرٹس کے ہمراہ الہ آباد یونیورسٹی کے تاریخ کے شعبے کے سابق سربراہ پروفیسر ہیرام چترویدی نے کیا۔ اپنے خطاب میں جناب کرٹس نے کمبھ کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس بات کا ذکر کیا کہ یونیسکو نے سال 2017 میں ہی کمبھ میلے کو انسانیت کا ثقافتی ورثہ قرار دیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے سماجی، اقتصادی اور ماحولیاتی اثرات سال 1923 سے ہی درج کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمبھ میلہ دنیا کے لیے قدرتی اور ثقافتی ورثے کے طور پر ایک نیا نظریہ پیش کرتا ہے۔ پروفیسر چترویدی نے کمبھ میلے کے تاریخی پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ کمبھ میلے کا ذکر 7ویں صدی کے چینی بودھ مت کے راہب ہیون سانگ کی سفری روداد میں بھی ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماگھ اسنان کی روایت ایک اہم فیسٹیول ہے جو فلکیات سے متعلق واقعات سے وابستہ ہے۔ یہ سمپوزیم اتر پردیش کے ثقافت کے محکمے اور پریاگ راج میلہ اتھارٹی کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ پریاگ راج سے آدرش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ پڈوچیری حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جسمانی اعضاء کا عطیہ دینے والوں کو سرکاری اعزاز سے نوازا جائے گا۔ عطیہ دہندگان کی جانب سے زندگیوں کو بچانے کی کوشش کے احترام کے بدلے انہیں یہ اعزاز دیے جائیں گے۔ اس قدم پر عمل آوری کے لیے رہنما خطوط تیار کر لیے گئے ہیں۔ حکومت نے اسپتالوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ برین ڈیڈ کیسوں سے متعلق ضلع کلکٹروں اور مقامی ایڈمنسٹریٹرز کو فوری طور پر مطلع کریں۔ نئے رہنما خطوط کے مطابق ضلع کلکٹرز اور مقامی ایڈمنسٹریٹرز اعضاء کا عطیہ دینے والوں کی رہائش گاہ کا دورہ کریں گے اور انہیں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ یوم جمہوریہ اور یوم آزادی جیسے انعقاد پر لیفٹیننٹ گورنر یا وزیر اعلیٰ عطیہ دہندگان کے افراد خاندان کو سرکاری تقریبات میں مدعو کریں گے اور عوامی طور پر انہیں اعزاز بخشیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی کے بھارت منڈپم میں سیول لیڈرشپ کانکلیو کے پہلے ایڈیشن کا افتتاح کریں گے۔ بھوٹان کے وزیر اعظم داشو شیرنگ ٹوبگے اعزازی مہمان کی حیثیت سے کلیدی خطبہ دیں گے۔ 2 روزہ سیول لیڈرشپ کانکلیو ایک ایسا نمایاں پلیٹ فارم ہے جہاں سیاست، کھیل کود، آرٹس اور میڈیا، روحانی دنیا، عوامی پالیسی، کاروبار اور سماجی سیکٹر جیسے مختلف شعبوں کے رہنما تحریک دینے والے زندگی کے اپنے سفر پر روشنی ڈالیں گے۔
9वें एशिया इख्तिसादी मुज़ाकरात आज से महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हो रहे हैं। एशिया इख्तिसादी मुज़ाकरात अर्जियाती मईशत पर वज़राए खारजा के सालाना फ्लैगशिप ट्रैक 1.5 मुज़ाकरात हैं। ये 3 रोज़ा तकरीब पुणे इंटरनेशनल सेंटर के ताउन से मुश्तरका तौर पर मुनक़िद की जा रही है। मुज़ाकरात का उन्वान है तक़सीम के दौर में माशी लचक और बाजियाबी। ये मुज़ाकरात मसनूई ज़हानत और ख़ुदकारी, साइबर सलामती के माशी मुज़मिरात और बहरे हिंद खित्ते और उससे आगे बहरी मईशत के पहलुओं समेत अर्जियाती मईशत के मौजूदा मामलात पर मरकूज होंगे। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने कल एक बयान के जरिए इत्तला दी है कि इसराइल को हलाक हो गए उन 4 यरगमाल अफराद की फहरिस्त मौसूल हुई है जिनकी लाशें आज गजा में सौंपी जाएंगी। सोशल मीडिया पोस्ट में इसराइल के वज़ीर आज़म के दफ्तर ने बताया कि इसराइली दिफाई अफवाज के नुमाइंदों ने इस बारे में यरगमाल अफराद के अहले खाना को इत्तला दे दी है। इस दौरान वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गहरे रंजो-गम का इजहार करते हुए कहा कि यह मुल्क के लिए बेहद मुश्किल घड़ी है क्योंकि इसराइल 4 हलाक हो गए यरगमाल अफराद को घर ला रहा है। बैनुल अक़वामी बहरी तंजीम IMO के सेक्रेटरी जनरल आर्सेनियो डोमिंगेज ने कल मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA और इंडियन सेलर्स होम सोसाइटी ISHS का दौरा किया। जनाब डोमिंगेज ने पोर्ट की क़यादत से तबादला ख्याल किया और बहरी इको निज़ाम में JNPA के अहम रोल से आगाही हासिल की। अरुणाचल प्रदेश आज अपना 39वां यौम तासीस मना रहा है। मरकजी तकरीब राजधानी ईटानगर के IG पार्क में मुनक़िद होगी। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT प्रणयिक इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आला पेमा खांडू और पार्लिमानी उमूर और इक़लियती उमूर के मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर देही ज़रिए माश मिशन JKRLM जम्मू के केंद्र में तीसरे सारस आजीविका मेले का इनेकाद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। देही तरक्की और पंचायती राज के ज़ेर एहतमाम आज से शुरू होने वाले इस मेले में भारत के आर्ट, सकाफत और रिवायत को खास तौर पर नुमाया किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। सरस आजीविका मेले में फन से मुताल्लिक गुनागुनियत को खास तौर पर उजागर किया गया है। इसके साथ ही ये मेला देही ख़वातीन को सनतकारी से मुताल्लिक मुल्क के बढ़ते मंजरनामे में मरकजी मुकाम हासिल करने और इक़्तिसादी लिहाज से बाइख्तियार बनाने की गरज से एक मुहर्रिक के तौर पर काम करेगा। इस मेले में 17 रियासतों की नुमाइंदगी करने वाले 70 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, मिट्टी और धात से तैयार करदा अशिया समेत हाथ से बनी मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत की नुमाइश की जा रही है। जम्मू से N गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। क्रिकेट में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के कल रात कराची में खेले गए शुरुआती मैच में न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन पाकिस्तान को 60 रन से हरा दिया। पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस दौरान न्यूजीलैंड की टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 320 रन बनाए और पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के सामने जद्दोजहद करती नजर आई। चैंपियंस ट्रॉफी में आज रोहित शर्मा की क़यादत वाली भारतीय टीम का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यह मैच दोपहर 2:30 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। FIH प्रो हॉकी लीग में कल रात भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत की मर्दों की टीम ने दिफाई आलमी चैंपियन जर्मनी को 1-0 से हरा दिया। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक। शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने बीजेपी लीडर रेखा गुप्ता के दिल्ली असेंबली में पार्टी की लीडर मुंतखब होने की खबर देते हुए सुर्खी लगाई है, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई वजीर आला। रामलीला मैदान में हलफ बर्दारी आज। प्रताप के मुताबिक परवेश वर्मा के नायब वजीर आला बनने का इम्कान। रोजनामा प्रताप और इनकलाब ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को बड़ी खबर बनाया है कि भारत और कतर को दुनिया के लिए अमन और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए और ये कि कतर के साथ भारत के रिश्ते सदियों पुराने और तारीखी नौयत के हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मोहतरमा रेखा गुप्ता आज सपहर नई दिल्ली के मशहूर रामलीला मैदान में दिल्ली की वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगी। उत्तराखंड काबीना ने रियासत के वसाइल, सकाफती विरसे और शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अराजी से मुताल्लिक़ सख्त कानून को मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर जनूबी अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 वज़राए ख़ारजा मीटिंग में शिरकत करेंगे। पुडुचेरी हुकूमत जिस्मानी आज़ा का अतिया देने वालों को सरकारी एजाज़ से नवाजेगी। क्रिकेट में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में कल कराची में न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन पाकिस्तान को 60 रन से हरा दिया। आज दुबई में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। और FIH प्रो हॉकी लीग में भुवनेश्वर में मर्दों की भारतीय टीम ने आलमी चैंपियन जर्मनी को 1-0 से शिकस्त दी। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।